آج لبرل طبقہ، دین سے بیزار طبقہ، دین سے دور طبقہ اس بات کا خیال دل میں لاتا ہے، اہل علم سے سوالات کیے جاتے ہیں، ارباب مدارس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مولوی ادھر کہتے ہو حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ کی ہے، جمع کرنا میرے اللہ کا کام ہے، حفاظت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہاں، ہم کہتے ہیں، لبرلزم سے پوچھتے ہیں اگر یہ بات میں تم سچے ہوتے پھر مدرسے میں محنت نہ کرتے، حزب پہ بچوں کو نہ رٹواتے، بس اللہ پوری کرے گا، ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس بنیاد پہ آپ پڑھاتے ہو؟ محنت کس بنیاد پہ ہے؟ حفظ کس بنیاد پہ ہے؟ کلاسز کس بنیاد پہ ہے؟ رٹا کیوں کرا رہے ہو؟ مدارس کیوں قائم کیے ہیں؟ میں ان لبرلز لوگوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں صرف ایک ذمہ داری حفظ کی اللہ میں نہیں لکھی ہوئی، صرف حفظ والی اللہ کے لیے نہیں ہے، بہت سی ذمہ داریاں اللہ کی ہیں، ان میں ایک ذمہ داری رزق دینا بھی ہے۔ معیشت کا مسئلہ، کھانے پینے کا معاملہ، یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رب اپنی طاقت سے تمہیں رزق دے گا۔ واللہ خیر الرازقین، رب بہترین رزق دے گا۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اس زمانے میں کافر اپنے بچوں کو مارتے تھے، کھلائیں گے کیسے؟ جدید زبان میں کہو بچوں کی منصوبہ بندی کر کے قتل کیوں کرتے ہو؟ تم نے کھلانا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم، علماء بیٹھے ہیں، ہم ضمیر غائب کی پہلے ہے، کم ضمیر مخاطب کی بات میں ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث پاک میں ہے ترزق بضعفائکم، رسالت مآب علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے تمہارے گھر میں کوئی بوڑھا ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی مجنون ہو، کوئی ضعیف ہو، کوئی ناتواں ہو، کوئی معصوم ہو، کوئی بچہ ہو، اس کی ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، اس کے ڈسیبل ہونے کی وجہ سے، عذر و معذور ہونے کی وجہ سے رب کریم صحیح آدمی کو رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی محنت پہ کما رہا ہوں، میری تنخواہ اتنی زیادہ ہے، میرے پاس پیسہ اتنا زیادہ ہے، میری جاب ہے، میری پے اتنی ہے، نہیں۔ ترزق بضعفائکم، تیرے گھر میں تیری بڑھیا بیٹھی ہے، تیری اماں بیٹھی ہے، تیرا ابا بغیر نوکری کے بیٹھا ہے، تیری بہن اگر طلاق یافتہ ہے تیرے لیے بیٹھی ہے، تیری اولاد ہے یا تیرے چھوٹے ہیں یا تیری بیوی ہے یا تیرے بچے ہیں، اس کی وجہ سے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، فرمایا اس وجہ سے بچوں کو نہ مارو، انہیں کھلائے گا کون؟ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی مل جاتا ہے۔ پہلے اللہ نے کمزور کی بات کی ہے، بچوں کی بات کی ہے، ناتواں کی بات کی ہے، ضعفاء کی بات کی ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، جو تمہیں رزق ملتا ہے انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ تو میں نے کہا لبرلز کاروبار کیوں کرتے ہو؟ تجارت کیوں کرتے ہو؟ دکانیں کیوں کرتے ہو؟ بزنس کیوں کرتے ہو؟ مارکیٹس میں کیوں جاتے ہو؟ تجارت ختم کرو، بزنس کلوز کرو، دکان کو بند کرو، مارکیٹس کو تالے لگاؤ، رزق بھی اللہ دے گا۔ یہ کیوں کرتے ہو؟ تو ہمیں کہتے ہیں اللہ نے عقل نہیں دیا، افلا تاقلون، افلا یتدبرون، اللہ نے سوچ نہیں دی، فہم نہیں دیا، فراست نہیں دی، خرد نہیں دیا۔ ہم سوچیں گے اللہ ہمیں اس کاروبار کی وجہ سے، اس رزق دینے کے معاملات میں، ہمارے معاملات تجارت کی وجہ سے، دکانوں کی وجہ سے اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور رزق دے گا۔ تو میں نے کہا بھائی حفظ کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، علماء محنت کریں گے، بچے پڑھیں گے، مدارس والے کوشش کریں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ جو اعتراض آپ ہم پہ کر رہے تھے اس اعتراض کا جواب تو تیرے گھر سے نکل آیا، جو اعتراض آپ ہم پہ کر رہے تھے
اس اعتراض کے معاملات تو سامنے آ گئے ہیں، لہٰذا اپنے گھر کی خبر لو، ہمیں بات میں کہنا۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔